مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ اب عام لوگوں کے لیے تو یہ مواقع نہیں ہوتے، یہ تو فوج ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جو بھی جیسے بھی ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ لڑتے ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے بھی کیا ہمیں ایک انعام مل گیا کہ اگر یتیم کی مدد کی جائے، مسکینوں کی مدد کی جائے، تو فرمایا یہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ تو مبارک ہو انہیں جو اس طرح لاوارث اور مسکین بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور اس حد تک انہیں پالتے ہیں کہ وہ مدرسے چلے جائیں، وہ دین سیکھ جائیں، وہ اللہ رسول کا نام لینے والے بن جائیں، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آقا فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور یہ کہہ کر نبی پاک نے شہادت کی انگلی اور اپنی بیچ والی انگلی کو ملایا، فرمایا ایسے جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، یعنی مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ لیکن آگے فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اب یتیم کو تو رکھا مگر اس کو واقعی یتیموں والا سلوک ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جناب بعض اوقات تو اس کے یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ نے مال چھوڑا ہے، بچہ یتیم رہ گیا، رشتہ دار کہتے ہیں ہم سنبھالیں گے جناب، اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا مال بھی سنبھالیں گے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کی زبردست وعید آئی ہے۔ یعنی ایک طرف یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کو تو جنت کی بشارت، مگر یتیم کا جس نے مال کھایا، یتیم کو تکلیف پہنچائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، یاد رکھیے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور پھر نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو سمجھ لیں کہ پھر یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کرام جنت میں کہاں ہوں گے؟ وہ درجہ جسے جنت عدن کہا جاتا ہے، اور ہمارے آقا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی درجے میں جلوہ فرما ہوں گے۔ جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی وہ بھی جنت میں اسی درجے میں پہنچ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اگر جنت میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے تو اس سے اچھا انعام کون سا ہوگا؟ تو اس نیکی کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ نیکی کما سکتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے۔ ہر بندہ تو اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتا۔ اچھا، یتیم کو پالنے کے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں، کچھ شرعی معاملات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ شوق میں ذوق میں اپنے گھر میں ایک یتیم بچہ تو لے آتے ہیں لیکن پھر اس کے شرعی معاملات پر ڈسکس نہیں کرتے یا معلومات نہیں لیتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب کچھ اور باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یتیم کو جو گود لیتے ہیں اس میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کو اپنی ولدیت نہ دیجیے، مثلا فارم میں، شناختی کارڈ میں، اسکول وغیرہ کے ڈاکیومنٹس میں اس کے والد کی جگہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو اس کا والد ہے اسی کا نام ہونا چاہیے، آپ اپنا نام ڈاکیومنٹس میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یتیم جب بالغ ہوگا نا تو اب پردے کے معاملات بھی ہوں گے۔ مثلا اگر کسی نے بچہ لڑکا یتیم ہے اور گھر میں کفالت کر لی ہے تو جس خاتون نے بے شک اس کو بیٹا سمجھ کر ہی پالا ہے، مگر جب یہ بالغ ہوگا تو یہ نامحرم ہو جائے گا، تو اب وہ احتیاط جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ پتہ چلا ایک نیکی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن علم دین نہیں ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں یتیم کی، بچپن سے لے کر پالتے ہیں،
مگر کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ پھر گناہوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچی لے کر آئے ہیں گھر میں اور اب وہ بچی بالغ ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, تو مردوں کا, گھر کے مردوں کا جو اجنبی ہیں اس کے لیے پردہ شروع ہو جائے گا. تو جب بھی ایسا کوئی کام کرنا ہو, بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں, علماء سے رجوع کر لیں, گائیڈ لائن لے لیں, طریقے موجود ہیں, اس طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ نیکی بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. اب جو میں نے بات کی نا کہ یتیموں کا جو لوگ مال کھا جاتے ہیں, وراثت میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو گیا, اب اس کے چھوٹے بچے ہیں اور جناب اب بھائی کا حصہ بھی ہے, تو اب کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو ہم پال لیں گے اور جب بڑے ہوں گے تو جناب ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھی دے دیں گے. لیکن بعض لالچی لوگوں کی نظر ہوتی ہے ان کے مال پر اور پھر وہ یتیموں کو کچھ نہیں دیتے یا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یہ تھوڑے پیسے, یہ تھوڑی زیادتی, یہ جہنم کا سامان ہے. یتیم کا مال کھانا, یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے. قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے. یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے, بلکہ آدمی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ حرام کھا رہا ہے, حالانکہ وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہی پرابلم ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک تو کر رہا ہوں. یہ اتنا باریک معاملہ ہے, وہی علم دین کے بغیر کام کرنا جو ہے نا اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک باریکی بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بالغ بچے بھی ہیں, یتیم بچے بھی ہیں, تو اب اس کا ورثہ تو سب کو تقسیم ہوگا نا. اور اب اس کے انتقال کے بعد گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ابو جان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی تیجے کا یا 40ویں کا پروگرام رکھ لیتے ہیں, قرآن خوانی رکھتے ہیں اور لنگر بھی رکھتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں, ابو کو ثواب ملے گا. کام بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ کام اس مرحوم کی بچی ہوئی رقم میں سے کیا جا رہا ہے, اس کے ترکے کے مال میں سے کیا جا رہا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ یتیم بچہ جو ہے اس کا بھی اس میں حق ہے, اور یتیم جب تک بالغ نہیں ہوتا اپنے پیسوں کا کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. تو اب پرابلم یہ ہو گیا کہ مرحوم کا پیسہ بھی اگر یتیم کی طرف چلا گیا تو اب اس کی اجازت کے بغیر, اور وہ اجازت بالغ ہونے سے پہلے دے نہیں سکتا, تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی خرچ نہیں ہو سکے گا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی باریکی, اور لوگ جناب یتیم کے مال کو کہیں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی شرعی رہنمائی ہوتی نہیں, خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا معلوم یہ حرام ہو رہا ہو. کچھ چیزوں کی اجازت ضرور ہے, مگر اس کے لیے علماء سے رابطہ کیجئے. اگر آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا اس یتیم کا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا ہے, اس کی وراثت کا حساب کتاب آپ کے پاس آیا ہے, تو اب آپ الرٹ ہو جائیے کہ 1 روپیہ بھی غلط نہیں کرنا ہے. کہیں قرآن میں جو فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے, ان بد نصیبوں میں میں شامل نہ ہو جاؤں. تفسیر قرآن نور العرفان میں کیا ہے, جب میت کے یتیم وارث ہوں تو مال مشترک میں اس کی فاتحہ, تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے, بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے, ورنہ جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا, قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ, کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا, جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یتیم کا اگر خاندان میں, ہماری فیملی میں کوئی یتیم ہے نا اور اس کا مال کسی طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے, بی اویئر, علماء سے رابطہ کریں, 1 روپے کا پراپر حساب رکھیں. نیکی بڑی ہے مگر یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے بھی ہوگا ایسے واقعات, بہنوں کا حق نہیں دیتے ورثے میں اور یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. یتیم کو بیچارے کو پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ تو چھوٹا تھا, اس کے والد صاحب چلے گئے, اب رشتہ داروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جناب اس کا ہم سنبھالیں گے اور اس کا مال بھی ہم ہتھیا لیں گے. یہ مال نہیں لے رہے آپ, یہ جہنم کی آگ لے رہے ہیں. اس یتیم کی کفالت کر کے جنت آپ حاصل کر سکتے ہیں.